سورۃ قاف کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور قسم ہے بزرگی والے قرآن کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ آ گیا انہی میں سے ایک ڈرانے والا۔ فقال الکافرون، سو یہ کافر لوگ کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی۔ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہم جانتے ہیں زمین کیا کمی کر رہی ہے ان میں۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے محفوظ رکھنے والی کتاب۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا۔ فہم فی امر مریج، یہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ قاف ہے، جو اس کے پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں اور الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، اس کو علم نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ حروف پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ یہ مکی صورت ہے، اور یہاں سے قرآن کریم کی 7ویں اور آخری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلا حصہ 3 صورتوں پہ مشتمل، دوسرا حصہ 5 صورتوں پہ مشتمل، تیسرا حصہ 7 صورتوں پہ مشتمل، چوتھا حصہ 9 صورتوں پہ مشتمل، پانچواں حصہ 11 صورتوں پہ مشتمل، اور چھٹا حصہ 13 صورتوں پہ مشتمل۔ یوں یہ کل 48 صورتیں بنتی ہیں،
49ویں سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 50ویں سورت ہے۔ اس کے بعد 65 صورتیں، یہ ایک منزل ہے۔ اس طرح یہ 7 منزلیں قرآن کریم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے متعین فرمائی۔ تو گویا 6 منزل کا درس ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب 7ویں اور آخری منزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس منزل میں زیادہ تر صورتیں مکی ہیں، کوئی درمیان میں مدنی صورت آئے گی، زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ اور مکی صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں وہ 4 قسم کے مضامین زیادہ بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ نمبر 2، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اور نمبر 4، عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا، جس کو عقیدہ آخرت بھی کہا جاتا ہے، حشر نشر بھی کہا جاتا ہے، بعث بعد الموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں سے آخری صورتوں میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ مشرکین عرب کو جس طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ توحید میں شدید اختلاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی اشاعت اور ترویج اور تبلیغ کرتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اور مشرکین عرب اس میں شدید اختلاف کرتے کہ جی نہیں، اللہ ایک نہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے خدا، یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ دوسری نمبر پہ سب سے شدید اختلاف ان کا وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں تھا۔ اس کو وہ بالکل ایسا سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی بے عقلی والی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے عقل میں ہی نہیں آتی، اور اس پہ تعجب کیا کرتے۔ اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اسلام کی برکت سے، دین کی برکت سے، بلکہ علماء کرام اور دینی حلقوں کی برکت سے ہمارے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مر کے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی زندگی کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور حقیقی زندگی وہی ہے۔ ورنہ آج بھی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، کثیر تعداد ایسی ہے کہ جن کے دل دماغ میں یہ بات آتی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی۔ وہ ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، ساری محنتیں، ساری کوششیں وہ اسی زندگی پہ صرف کر رہے، اسی پہ کھپا رہے۔ اس لیے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 45 آیات اور 3 رکوعوں میں زیادہ تر اسی عقیدے کو بیان فرمایا۔ آغاز اس کا کیا حروف مقطعات سے، فرمایا قوف۔ یہ اسی طرح جس طرح ایک سورت مبارکہ صاد کے لفظ سے شروع ہو رہی 23ویں پارے، اور ایک سورت مبارکہ 29ویں پارے میں نون کے لفظ سے شروع ہو رہی، نون والقلم وما یسطرون۔ اسی طرح یہ قاف ایک حرف ہے جس کو مقطعات میں سے کہا جاتا ہے۔
حضرات نے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اپنے اپنے ذوق و شوق کے مطابق عشق کی مختلف تعویلات بیان کی ہیں۔ وہ حقیقی معنی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ یہ حروف مقطعات علماء نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات کے متعلق تو یہ ضروری ہے کہ ان پہ ایمان بھی رکھا جائے، ان کو سمجھا بھی جائے اور ان پہ عمل بھی کیا جائے، اور متشابہات کے متعلق یہ ضروری ہے کہ ان پہ ایمان رکھا جائے، ان کو سمجھنے کی یا ان کو اپنے دل دماغ میں بٹھانے کی کہ جی یہ کیا ہے، اس کی کھود کرید تفتیش میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، اس زمین پہ جو کچھ ہے سب فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب کا چہرہ ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا، جو رب ذو الجلال والإکرام ہے۔ اب قرآن کریم نے یہ کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ کیسا ہے یہ حقیقت نہیں بتائی۔ اب اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، قرآن کریم نے بتایا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا خد و خال کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہے، اس کی تفتیش اور کھود کرید میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ ہے متشابہات میں سے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہے یہ متشابہات میں سے ہے، ان پہ ایمان رکھنا تو ضروری ہے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، حقیقی مطلب کیا ہے، اس کا معنی متعین کرنے کے ہم پیچھے پڑ جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ بہترین بات لکھی ہے کہ حروف مقطعات کے متعلق یہ کہا جائے کہ ان کی حقیقی مراد کیا ہے، اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ مفہوم کو قریب کرنے کے لیے کچھ حضرات نے اپنے ذوق کے مطابق کچھ چیزیں بیان بھی کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، بعض حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں قاف سے مراد قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک یعنی دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مراد ہے۔ جس طرح کہ صاد سے مراد تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ وہ مراد ہے، اسی طرح یہاں قاف سے مراد آپ کا قلب اطہر ہے۔ اللہ نے آپ کے دل مبارک کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس کو منتخب کیا کہ کلام الہی کی سب سے بڑی تجلیات وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتری، اس لیے اس قلب کا ذکر کیا اللہ رب العالمین۔ تو بہرحال جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والقرآن المجید، اور قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے اور محفوظ کلام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے خود اٹھائی۔ قرآن کریم کے حروف کے، مطالب کے، مفاہیم کی، تفاسیر کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ اس بزرگی والے قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، قسم کے متعلق بھی یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔
اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں۔ ماں باپ کی قسم، اور یہاں تو ہمارے جانو مانو کی قسم بھی چلی ہوئی ہے، تیری قسم، جان کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب غلط ہے۔ قسم صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ قرآن کریم کی قسم یہ بھی غیر ضروری چیز ہے، اللہ کی قسم ہی اصل ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم کی قسم اٹھائے گا وہ بھی اللہ ہی کی قسم سمجھی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور قرآن کریم کا اٹھانا یہ بھی ایک ہم نے اپنے معاشرے میں غیر ضروری چیز بنا لی۔ کوئی معاملہ ہو گیا جو کہتے ہیں جی قرآن اٹھاؤ، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ شریعت میں صرف اللہ کے نام کی قسم ہے، کہیں قسم کی ضرورت پیش آ جائے اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اس کو اٹھانا، قرآن کریم اٹھانا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی بھی بے ادبی ہے یہ ایک لحاظ سے کہ یہ قرآن کریم ان مقاصد کے لیے نہیں آیا۔ یہ بڑا بزرگی والا کلام ہے جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اور یہ جو ضابطہ ہے کہ کسی کی قسم اٹھائی نہیں جا سکتی، اس کے ہم پابند ہیں، اللہ پابند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو وراء الورا ذات ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا لے، وہ کسی ضابطے اور قانون کا ہم پابند نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اس قانون کے پابند ہیں کہ ہم اللہ کی ذات کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن، بزرگی والے قرآن کی قسم، یہ لوگ تو بالکل مان ہی نہیں رہے، یہ لوگ تو کسی بات پہ آ ہی نہیں رہے۔ فرمایا ان کو تعجب ہے، یہ حیرت زدہ ہیں دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ بات کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک فرد، انہی کے ساتھ رہنے والا، انہی کے خاندان کا، انہی کے اندر پلنے بڑھنے والا، انہی کے ساتھ تجارت معاملات کرنے والا انسان وہ نبی بن کے آ گیا۔ اس پہ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک بشر، ایک انسان، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، اس پہ یہ تعجب کر رہے ہیں۔ حالانکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ہمیشہ انسان ہی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نوع بشریت سے تعلق رکھتے، اور سارے انبیاء فخر انسانیت ہے۔ انسانوں کے لیے ناز اور فخر کی چیز ہے کہ قیادت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کا انتخاب کیا۔ لیکن عرب کے مشرکوں کو اسی بات پہ تعجب ہوتا، جی کل تک تو ہمارے ساتھ کھا پی رہا تھا، تجارت کر رہا تھا، بیوی بچے ہیں، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور یہ کہتا ہے جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا فرق ہے تیرے اندر اور ہمارے اندر؟ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بالکل انوکھا ہو، جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، جس کو پینے کی ضرورت نہ ہو، جو ہے کسی چیز کا محتاج نہ ہو، وہ بالکل انوکھا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں قرآن کریم میں کئی جگہ پہ فرمایا اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو پھر بھی یہ لوگ کہتے، یہ جو ہے ٹیڑھی نسل کے لوگ یہ پھر بھی کہتے جی اس فرشتے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جی کھانے کی، ہم اس کی طرح کیسے بن سکتے، اس کے تو بیوی بچے نہیں ہیں جی، اس نے تو کہنا ہی ہے جی مسجد سے چلو، اسی بیوی بچے بھی پالنے۔ اللہ نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو منتخب کر کے ان کے سر پہ تاج نبوت سجایا کہ جس طرح تمہیں ضروریات ہیں ان کو بھی ضروریات ہیں، تمہارے بیوی بچے ان کے بھی بیوی بچے، تمہارے ساتھ کھانے پینے کی محتاجگی ان کے ساتھ بھی کھانے پینے کی محتاجگی۔ جب یہ بہترین رول ماڈل بن رہے ہیں
تو تم بھی ان کی تقلید اور اتباع کرو تاکہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن عرب کے لوگوں کو اس پہ تعجب ہوتا جی بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اللہ فرما رہے ماننا تو کیا، یہ تو تعجب کر رہے، انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ اور فرمایا دوسرا تعجب کس بات پہ، فقال الکافرون، اللہ فرماتے یہ کافر کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ اور وہ عجیب بات کیا ہے کہ اذا متنا وکننا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس پہ ان کو تعجب ہوتا، اس کو وہ سمجھتے کہ یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کو ہم نے مٹی میں دبا دیا، اس کی خاک بھی مٹی کے اندر خاک ہو گئی، وہ سارا جو ہے وہ جسم اس کا ختم ہو گیا، پھر دوبارہ یہ کیسے زندہ ہو، اس پہ وہ تعجب کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لوگ کہا کرتے ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اس بکھرے ہوئے اب جو ہمارا جسم بنا ہوا ہے تو اب کون سا یہ کوئی ایک ہی جگہ سے اکٹھا ہو گیا، پتہ نہیں دانے کہاں سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں سبزی کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں خوراک کہاں سے آ رہی ہے، دودھ کہاں سے آ رہا ہے، وہ سارے اجزاء اس جسم میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ پورا ایک جسم بن جاتا ہے۔ ایک باپ کے اندر اکٹھے ہوئے، وہاں سے ماں کے اندر اکٹھے ہوئے، وہاں سے خوراک ملی اور ایک بچہ بن گیا۔ اب یہ ساری چیزوں کو، مختلف جگہوں کی چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک وجود بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جس نے اب بنا دیا بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر ایک وجود بنا دیا، تو کیا یہ بکھرے ہوئے جسم کو دوبارہ نہیں سمیٹ سکتا؟ وہ پھر اکٹھا کر دے گا۔ بلکہ اسرافیل علیہ السلام جو آواز لگائیں گے وہ آواز ہی لگائیں گے ایتھا العظام البالیہ، اے بکھرے ہوئے جسموں، والاوصال المتقطعہ، اور ٹوٹے پھوٹے جوڑوں، یعنی جسم کے جو جوڑ ٹوٹ پھوٹ گئے، والاشعار المتفرقہ، اور بکھرے ہوئے بالوں، چلو اپنے رب کی طرف، تمہیں تمہارا رب بلا۔ فرمایا جسم کا جو حصہ جہاں پہ ہوگا وہ سب اپنے جسم کے ساتھ جڑتا جائے گا اور دوبارہ انسان بن جائے گا۔ بعض انسانوں کو اللہ اپنی قبر کے اندر بھی صحیح سلامت رکھتے، اولیاء اللہ، بزرگان دین، نیک لوگ، انبیاء علیہ السلام تو سارے ہی محفوظ ہیں اور زندہ ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے مسئلہ حل کر دیا، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سوال کر لیا کہ جناب آپ جب فوت ہو جائیں گے، قبر میں ہوں گے، اور قبر کی عادت تو یہ ہے کہ وہ جسم ختم کر دیتی ہے، تو پھر کیسے درود پہنچے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے اللہ کے نبی کے جسم کو نقصان پہنچا۔ اللہ کے نبی کا جسم پوری طرح محفوظ ہوتا ہے، شہداء کی حفاظت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہے، جس کو سلامت رکھنا چاہے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ہر ایک انسان کے جسم کا ایک حصہ، ریڑھ کی ہڈی کی دمچی، وہ تو کسی کی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ آخر تک محفوظ رہتی، اور اسی کے ساتھ پورا جسم جڑے گا۔ اور پھر انسان کے ایک نسمے کا وجود ہے جو انسان کا بہرحال قبر کے اندر بھی موجود رہتا ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ تو یہ بات ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے زمین نے کس کا کون سا حصہ کہاں بکھیرا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں زمین نے ان کے اجزاء میں کیا کیا کمی کی، کہاں کہاں کمی کی، زمین نے کون سا حصہ کہاں پھینکا، یہ سب ہمارے علم میں، اور کوئی بعد میں علم میں نہیں ہے۔
یہ نہیں کہ بکھر گیا تو اب علم میں ہے۔ اللہ فرماتے جنہوں نے ابھی بکھرنا ہے، مرنا ہے، اور مر کے پتہ نہیں کہاں کہاں بکھرنا ہے، ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں وہ کہاں کہاں جائیں گے۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، یہ سب کچھ ہمارے پاس محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو سپر فائل ہے اس میں سارے انسانوں کے سارے اجزاء کہاں کہاں جائیں گے یہ سب محفوظ ہیں۔ تو ایسی ذات کے لیے دوبارہ اٹھا دینا، زندہ کر دینا، وہ کیا مشکل کام ہے اور کیا تعجب کی بات ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بل کذبوا بالحق، ان لوگوں نے حق کو ٹھکرا دیا، حق کی تکذیب کی ہے نا، سچائی ان کے سامنے آئی، انہوں نے اس سچ کو جھٹلا دیا جبکہ وہ سامنے آ بھی چکا ہے۔ فرمایا فہم فی امر مریج، یہ ابھی تک اس الجھے ہوئے معاملے میں پریشان ہے۔ مریج اس معاملے کو کہتے ہیں جو الجھ جائے۔ اللہ فرماتے ان کو راہ نظر نہیں آ رہی۔ حقیقت یہ ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتماد کر لیں تو ساری الجھنیں ختم ہو جائیں، ساری الجھنیں سلجھ جائیں۔ اللہ ہم سب کو یہ اعتماد اور یقین نصیب فرمائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہم سب کو اللہ پاک تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔